مدینہ آنے والا ہے، سنبھل جا اے دل مزتر، سنبھل جا اے دل مزتر، مدینہ آنے والا ہے، سنبھل جا اے دل مزتر، سنبھل جا اے دل مزتر، مدینہ آنے والا ہے، لٹا اے چشم تر گوہر، لوٹا اے چشم تر گوہر، مل کے پڑھے، مدینہ آنے والا ہے، لوٹا اے چشم تر گوہر، مدینہ ہے، سنبھل جا اے دل مزتر۔ ایک شعر سنیں، جو دیکھے ان کا نقش پا، خدا سے وہ نظر مانگو، جو دیکھے ان نظر مانگوں، چراغے چراغے دل چلوں لے کر، چراغے دل چلوں لے کر، مدینہ آنے والا، جو دل سے پڑھے گا تو جلدی مدینہ آ جائے گا۔ مدینہ جانا چاہتے ہیں نا تو پڑھے نا، مدینہ آنے والا ہے، لٹا چشم تر گوہر، مدینہ آنے والا ہے، لٹا چشم تر گوہر۔ اور آخری شعر، قمر 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 آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے، اب جنہوں نے دیکھا ہے تو وہ اس کو جی بڑے ماشاءاللہ آئے مدینہ شریف سے، ایک شعر پڑھ رہا ہوں، قمر قمر آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے، قمر آیا ہے شاید ان کے طلبوں کی ضیا لینے، بچھا ہے چاند کا بستر، بچھا ہے چاند کا بستر، مدینہ آنے والا ہے، بچھا ہے چاند کا بستر، مدینہ آنے والا، پڑھ لے بس آخری مقطع اور پیش کرنا ہے، مدینہ آنے والا ہے، لٹا ہے چشم تر گوہر، غبار راہ انور کس قدر پر نور ہے اختر، غبار راہ انور کس قدر
تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے، تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے، لوٹا ہے چشمے تر گوہر۔ بس ایک دو جملے مجھے کہنے ہیں جہاں اتنی عظیم شخصیت موجود ہو کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں گزاری ہوئی، تو وہاں پہ مجھ جیسے طالب علم، مجھ جیسے کمزور شخص کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ میں ابھی بھی حضرت کے جو نصیحتیں ہیں، جو جملے ہیں، میرے کانوں میں گونجتی ہیں، اور یقین مانیے دعا ہے، دلی دعا ہے، یہ سامنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم پریکٹیکلی طور پر میدان میں نہیں تھے تب تک ہم کسی پر بھی کوئی تنقید کر دی، نشانہ ساتھ دیا، یا کچھ جملے بول دیے کسی پر بھی، کیونکہ زبان منہ میں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، انگلی ٹیپ کرنی ہے اور ہمیں تنقید کرنی ہے، یہاں کام نہیں ہوا، وہاں کام نہیں ہوا، یہاں ایسا نہیں ہوا، وہاں ویسا نہیں ہوا۔ لیکن جب سے پریکٹیکلی طور پر میدان میں ہیں تب سے ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھی طریقے سے اس بات کا احساس ہے کہ اگر کوئی اپنے دم پر ایک ادارہ 5 بچوں سے بھی چلا رہا ہے، 10 بچوں سے بھی چلا رہا ہے، تو وہ دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ دین کا کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہ تو عطائے مفتی اعظم ہند بیٹھے، جلوہ مفتی اعظم ہند دیکھنا۔ میں نے جب میں گیا تھا حضرت سے پہلی مرتبہ کالج پروجیکٹ کے تعلق سے ملنے کے لیے، میں نے پورا پلان حضرت کو دکھایا، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ سرکار آپ کے اندر اتنی انرجی کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت، اتنا حوصلہ کہاں سے ملا؟ تو حضرت کے وہ جملے آج بھی مجھے یاد ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ سب سرکار مفتی اعظم کی غلامی کا صدقہ ہے، یہ سرکار مفتی اعظم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے اس عمر میں بھی دین متین کی خدمت تبلیغ کا جذبہ رد وہابیت سے لے کر، اور اتنا بڑا ادارہ کہ جب آس پاس کئی شہروں میں ایسے ادارے نہیں تھے تب حضرت زمینی محنت کر کے ایسا قوم کو سرمایہ دیا ہے جو آنے والی کئی نسلوں تک بلکہ قیامت تک میں سمجھتا ہوں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ہزاروں عالم مفتی، بلکہ میں کہہ رہا ہوں دادا استاد ہوں گے کسی رشتے سے میرے، ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت نے برجستہ کہا کہ راشد، میں نے حضرت سے کہا برکتاً نذرانے کی گزارش کی، تو حضرت نے نذرانہ بھی دیا۔ اب ایسا ہی نہیں ہے وہ، ہاں الحمدللہ حضرت نے نذرانہ بھی دیا اور سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، اور برجستہ حضرت نے کہا کہ تم بڑھو آگے، سرکار مفتی اعظم کا کرم تم پہ بھی رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اب سلیم بھائی کا فون آتا ہے، سلیم بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح پیار کرنے والی شخصیت ہے، اور جب انہوں نے یہ سارا پس منظر، کیونکہ اتنا ڈیپلی میں ان کو نہیں جانتا تھا کہ اتنا بڑا کام یہاں پہ امریا کے اندر انہوں نے کیا ہے، اور بغیر کسی کلیکشن کے، بغیر کسی ڈونیشن کے اتنا بڑا کام کر دیا، اور ابھی بھی اپنے کاندھوں پہ لے کر کے اس کو ساری چیزیں چل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے نیکسٹ پلان کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کیا، تو میں نے کہا میں تو کسی لائق نہیں ہوں، لیکن بس سب سے بڑی بات ان بزرگوں کی زندگی سے میں نے یہی سیکھی ہے، کام 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 اور کام، بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کہ اگر اس میدان میں کودنا ہے، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ بس آخری جملے یہ ہیں، آخری جملے کیونکہ حضرت کی باتیں مجھے سننی ہیں اور حضرت کی نصیحتیں سننی ہیں، آخری جملے یہ ہیں کہ یاد رہے دین کے مسئلے میں اگر کوئی بندہ بھی آگے بڑھ رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس بندے کی فائنینشلی مدد کر سکتے ہیں تو فائنینشلی مدد کریے، کیونکہ وہ سامنے والے کو یہ مت دیکھیے آپ کہ وہ کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آواز کس کے لیے دے رہا ہے، آواز کس کے لیے دے رہا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے آواز نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے آواز نہیں، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی جائیداد اکٹھی کرنے کے لیے آواز نہیں دے رہا، بلکہ وہ آواز دے رہا ہے دین مصطفیٰ کے لیے۔ تو اگر آپ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں تو فائنینشلی سپورٹ کریں، اگر آپ ویسی سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ زبان سے سپورٹ کریے، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش ہی رہیے، یہ بھی آپ کا سپورٹ ہی ہے۔
خرافات نہ کرتے ہوئے. جی ٹھیک ہے نا. مطلب کچھ کہنے سے تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. جو بندہ جو کام کر رہا ہے بس اس کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دے اور اس سے دین کا کام لے لے. سچی بتا رہا ہوں یہ ایک مثال ہے کیونکہ میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. میں نے اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. وہ پہلا مولوی ہوں میں ماضی قریب میں کہ 2 سال کے اندر پورے ملک کے علماء اکرام کا سپورٹ میرے ساتھ ہو گیا الحمدللہ. اتنا بڑا سپورٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم نے دامن مفتی اعظم ہند کو تھاما ہے اور ان کا نام لے کر کے ہم آگے بڑھے. اللہ کا فضل ہوا ایک پروجیکٹ یہاں پورا ہوا. یہ بتائیے کیا امریا کے اندر بھی اس طریقے کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے بلکہ ہلکے سے بول رہے ہیں آپ. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ جب مجھ جیسا کمزور, میں تو کمزور ہوں لیکن ان کے ساتھ بہت اعلیٰ سرپرستی ہے الحمدللہ. میں نے سلیم بھائی سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لوگ تو ساتھ دیں گے, پیلی بھیت سے لے کر پورا علاقہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. بس آپ اٹھیے انشاءاللہ تبارک. اٹھنا آپ کا کام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی, آپ کا کام ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہت اچھا پلان ہے, بہت بہترین ذہن ہے اور جذبہ بھی ہے الحمدللہ. سب سے بڑا کام ہوتا ہے جذبہ. ان کا جذبہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے. میں جس بھی لائق ہوں انشاءاللہ تعالی جب بھی یہ مجھے آواز دیں گے اپنے آگے کے پلان کے حوالے سے, اب کے پلان کے حوالے سے, ہر اعتبار سے مجھ جیسا کمزور شخص انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ رہے گا. بس میری دعا ہے کہ جو بھی یہ پلان اپنے ذہن میں رکھتے ہیں دین و ملت کی خدمت کے لیے, اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے علماء اکرام کا, اساتذہ اکرام کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور خاص طور پر حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ کی عمر میں, فضل میں, کمال میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.